السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں 3 طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت یا یقین ایمان کے بارے میں، آخرت کا بیان، مرنے کے بعد کیا ہوگا، جنت جہنم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را۔ الف لام را حروف مقطعات میں سے ہیں، جس کے معنی مطالب اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں بہت حکمت والی کتاب کی۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کہ الف لام را یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں۔ پر حکمت کتاب یہ یعنی اس کی جو کتاب ہے، اس کے اندر ہر بات حکمت والی ہے۔ آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ کوئی کام اللہ کی حکمت سے خالی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ میں ہی کہہ دیا کہ یہ پر حکمت کتاب کی آیات ہیں جو آپ پڑھنے لگے ہیں۔ کیا کان للناس ہے لوگوں کے لیے، عجباً تعجب کے بعد، کہ اوحینا ہم نے وحی کی، الی رجل منہم ایک آدمی کی طرف ان میں سے، کہ انذر الناس آپ ڈرائیں لوگوں کو، وبشر الذین اور خوشخبری دیں ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، ان لہم کہ بے شک ان کے لیے، قدم یعنی قدم مرتبہ ہے، صدق سچائی کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس۔ قال الکافرون تو کافروں نے کہا، ان بے شک ھذا یہ، لساحر مبین یقیناً جادوگر ہے، ساحر ہے، مبین ظاہر۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اکان للناس عجباً کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کی طرف وحی بھیجی، ہم نے ان میں سے ایک شخص کی طرف وحی بھیجی کہ سب آدمیوں کو ڈرائیے۔ وحی میں کیا کہا کہ سب آدمیوں کو، سب لوگوں کو ڈرائیے، اور جو ایمان لے آئیں ان کو یہ خوشخبری سنا دیجیے۔ جب آپ ڈرائیں گے تو وہ ڈر جائیں گے، جو ڈریں گے تو وہ ایمان لائیں گے۔ تو ایمان والوں کو، جو ایمان لے آئیں ان کو یہ خوشخبری سنائے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا مرتبہ ملے گا۔ کافروں نے کہا یہ شخص تو بلا شبہ صریح جادوگر ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں دیکھیں، کیا ان لوگوں کو تعجب ہوا ہے؟ اکان للناس عجبا، کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا ہے؟ ان کے تعجب کرنے پر استفہام میں انکار ہے، جس میں توبیخ کا، ڈانٹ کا پہلو بھی شامل ہے۔ یعنی اس بات پر تعجب تو نہیں ہونا چاہیے تھا انہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی ایک آدمی کو وحی اور رسالت کے لیے چن لیا، کیونکہ ان کے ہم جنس ہونے کی وجہ سے وہ صحیح معنوں میں ان کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اگر وہ کسی اور جنس سے ہوتا، یعنی وہ رسول فرشتوں میں سے ہوتا یا جن ہوتا، اور دونوں ہی صورتوں میں رسالت کا اصل مقصد جو تھا وہ فوت ہو جاتا، کیونکہ
انسان نہ تو فرشتوں کی بات کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی جنوں کی بات کو سمجھتے ہیں، اور دوسرا یہ تھا کہ ان کے لیے ان کو دیکھنا بھی ممکن نہ ہوتا، فرشتے بھی نظر نہیں آتے اور جن بھی نظر نہیں آتے، اور اگر ہم کسی جن یا فرشتے کو انسانی قالب میں بھیجتے، یعنی کسی انسانی شکل میں بھیجتے، تو پھر وہی اعتراض آتا کہ یہ تو ہماری طرح کا ہی انسان ہے، یہ جن کیسے، یہ فرشتہ کیسے ہے؟ اس لیے ان کے اس تعجب میں کوئی معقولیت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہے قدم صدقن، یہ ہے خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ ان کے لیے قدم صدق ہے۔ قدم صدق کا مطلب جنت، بلند مرتبہ، اجر احسن، اور وہ اعمال صالحہ ہیں جو ایک مومن آگے بھیجتا ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کاشتکار، کوئی کسان کوئی بیج بوتا ہے، کوئی فصل لگاتا ہے تو اس کا بیج بوتا ہے، اسے پتہ ہے آج میں نے بیج بویا تو کل کی یہ باہر زمین سے نکلے گا، پھر آہستہ آہستہ پروان پر چڑھے گا، پھر ایک دن میں کاٹنے پر قادر ہو جاؤں گا۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ یہ وہ نیک یا عمل صالح وہ مراد ہے جو انسان زندگی میں کر رہا ہے، آج کر رہا ہے، چھوٹے کر رہا ہے، بڑے کر رہا ہے، تھوڑے کر رہا ہے، زیادہ کر رہا ہے، لیکن اسے یہ پتہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک دن مجھے بدلہ دیا جانا ہے۔ اس کے بعد ہے کافروں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، کافروں کا لساحر مبین، کافروں کو جب انکار کے لیے کوئی اور بات نہیں سوجھتی تو یہ کہہ کر چھٹکارا حاصل کر لیتے کہ ہمیں اس کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو جادوگر ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ اور آگے ہے ان ربکم اللہ الذی، ان بے شک ربکم اللہ تمہارا رب اللہ ہے، الذی جس نے خلق السماواتی پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استوی پھر وہ بلند ہوا، علی العرش عرش پر، یدبر الامر وہ تدبیر کرتا ہے کام کی، ما نہیں من شفیع کوئی سفارش کرنے والا، الا مگر من بعد اذن اس کی اجازت کے بعد، ذالکم اللہ وہی اللہ ہے، ربکم تمہارا رب، فاعبدوا تم اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون افلا تذکرون کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اب با محاورہ کی ترجمہ کی طرف آتے ہیں، آگے ان ربکم اللہ الذی، اچھا پیچھے تھا کہ ایمان والوں کو خوشخبریاں دیجئے، ان کے لیے ان کے اللہ کے ہاں کیا ہے؟ قدم صدق ہے، بلند مرتبہ ہے، ان کے عند ربہم، دیکھیے عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے۔ رب کون ہے؟ جس کے پاس اتنی بڑی خوشخبری ہے، جس کے پاس قدم صدق ہے، بہت بڑا بلند مرتبہ ہے، یعنی جنت ہے، وہ کون ہے؟ رب۔ اب اس رب کی پہچان یہاں کروائی جا رہی ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، سبحان اللہ، کہ یقیناً تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اتنا پاورفل وہ رب ہے، اتنی بڑی اتھارٹی اس کے پاس ہے کہ اس نے زمین و آسمان، یعنی آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا، پھر وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، یہی اللہ تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو، کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ اچھا یہ والی جو آیت ہے بالکل اس سے ملتا جلتا ہم کئی بار پیچھے پڑھ چکے ہیں، اسپیشلی ہم سورۃ آل عمران میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہم نے پڑھا، سورۃ اعراف میں بھی پڑھا، سورۃ البقرہ میں بھی اس کا تذکرہ پڑھا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے آپ سب نے سورۃ البقرہ، سورۃ الاعراف آپ نے پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، یدبر الامر، وہ تدبیر
ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، یعنی آسمان و زمین کی تخلیق کر کے اس نے ان کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ساری کائنات کا نظم و تدبیر وہ اس طرح کر رہا ہے کہ کبھی کسی کا آپس میں تصادم نہیں ہوا، ہر چیز اس کے حکم پر اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اس کے ما من شفیع الا من بعد اذن، من بعد اذن، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش، کوئی شفیع نہیں ہوگا، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ مشرکین و کفار جو اصل مخاطب تھے ان کا عقیدہ تھا، کیونکہ اس وقت جو مخاطب تھے وہ مشرکین اور کافر تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ یہ بت جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی شفاعت کریں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑوا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی، اور یہ اجازت بھی صرف انہی لوگوں کے لیے ہوگی جن کے لیے اللہ پسند فرمائے گا۔ جیسے سورۃ الانبیاء میں، سورۃ النجم میں، سورۃ طٰہٰ میں ایک جگہ پر آتا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اللہ تو صرف وہاں پر سفارش اللہ کے پاس کر سکیں گے جن کو اللہ پسند کرے، اور اسی طرح سے ان کے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ بہرحال مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد ہے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوا، جو اتنا بڑا پاورفل رب ہے اس رب کی ہی یہ تمہارا رب ہے، تمہیں پہچان کروا دیا ہے کہ یہی تمہارا رب ہے، تم اس کی عبادت کرو۔ ایسا اللہ جو کائنات کا خالق بھی ہے، مدبر بھی ہے، منظم بھی ہے، تمام اختیارات کا بھی کلی طور پر وہی مالک بھی ہے، وہی اس لائق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ الیہ، اسی کی طرف، مرجعکم، کس کی طرف؟ ہی کی ضمیر جاری ہے رب کی طرف، یہی تمہارا رب ہے، اسی کی طرف مرجعکم، تمہارا لوٹ کر جانا ہے، جمیعاً سب کا۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ حقاً سچا ہے، انہو بے شک وہ، کون ہو کی ضمیر بھی رب کی طرف جا رہی ہے۔ یبدأ الخلق، پہلی بار پیدا کرتا ہے، یبدأ پیدا کرتا ہے پہلی بار، بدا یبدأ کا مطلب ہوتا ہے پہلی بار، بغیر نقشے کے، بغیر کسی ماڈل کے وہ تیار کرتا ہے، پیدا کرتا ہے کس کو؟ خلق، مخلوق کو، ثم پھر یعیدہ، پھر وہی دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ وہی یعیدہ دوبارہ زندہ کرے گا، پہلے پیدا کرنا ہے بعد میں زندہ کرے گا۔ لیجزی الذین، تاکہ وہ جزا دے ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، بالقسط، سبحان اللہ کتنا خوبصورت کہا، بالقسط، قسط کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا، لہم ان کے لیے شراب من حمیم، مشروب ہے کھولتے ہوئے، حمیم، حمیم کھولتا ہوا، ابلتا ہوا پانی، وعذاب، اور عذاب ہے، علیم بما، دردناک اس وجہ سے، کانو یکفرون، جو وہ سب کفر کرتے تھے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے الیہ مرجعکم جمیعا، وعد اللہ حقا، تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، تم سب کا اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انصاف کے ساتھ انہیں جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا۔ اچھا یہاں دیکھیے اس آیت کریمہ میں مرنے کے بعد لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے، وعدہ اللہ کا سچا ہے، جھوٹ والی کوئی شک و شبے والی اس میں بات کوئی نہیں۔ اچھا اس آیت کریمہ میں قیامت کی وقوع، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کی حاضری اور جزا اور سزا کا
تذکرہ ہے۔ یہ مضمون قرآن کریم کے مختلف، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، مکی صورت ہے، مکی صورتوں میں توحید، قیامت، پہلے آپ توحید کا تذکرہ پڑھا، پھر توحید کے بعد قیامت، توحید، رسالت اور قیامت، یہ تین چیزوں کا ہی تذکرہ ہوگا اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور یہ مضمون قرآن کریم میں مختلف اسلوب سے، مختلف طریقوں سے، مختلف مقامات پر بیان ہوا ہے۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا جس میں اللہ کے عدل و انصاف کا اہتمام ہوگا، بالقسط بات کر کے یہ واضح کر دی کہ کسی کے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں ہوگی، کسی کو اس دن کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا میرا حق مارا جائے گا۔ دنیا میں ہر کوئی نہ کوئی کسی کا حق مار لیتا ہے، وہاں پر کسی کو ڈر ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک شخص جو اللہ کا سخت نافرمان ہوتا ہے، وہ عیش و عشرت اور آرام کی زندگی گزار کر دنیا سے چلا جاتا ہے، اور دنیا میں اسے کوئی سزا نہیں ملتی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ جزا سزا کا یہ دن نہ ہوتا تو یقیناً ظلم اور زیادتی بڑھ جاتی، اور اگر کوئی دنیا کا جزا سزا کا دن قائم نہ ہوتا تو کوئی کسی کے ساتھ شاید نیکی نہ کرتا، کوئی کسی کے ساتھ کوئی نیکی نہ کرتا، بلکہ ہر کوئی دوسرے کا حق کھاتا، کر لو جو کچھ کرنا، ہمیں کون سا کسی نے پوچھنا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، جو وڈیرا ہوتا ہے، جس کے پاس کچھ اتھارٹی ہوتی ہے، اسے پتہ ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ فیصلے اپنی مرضی سے کرتا جاتا ہے۔ نیچے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی فیصلہ ایسا کیا تو ہمیں اوپر سے پوچھ ہوگی۔ جس کے پاس بہت اتھارٹی ہے وہ سمجھتا ہے مجھے کسی نے نہیں پوچھنا، لیکن کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پوچھنے والی ذات اوپر بیٹھی ہے، ان کو پوچھنے والی ذات اوپر بیٹھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہر بندہ اگر اپنے انجام کو ہی غور کر لے کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے، یہ جگ مٹھا اگلا کنے ڈٹھا، اگر یہ ہے تو پھر ظلم اور ستم انتہا پر ہے، جیسا کہ آج اس دور میں، آج کے دور میں ہمارے ملک پاکستان کے اندر لوگوں پر کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، کرنے والے نڈر ہو چکے ہیں، کرنے والے بے خوف ہو چکے ہیں، دنیا کی بادشاہت کے پیچھے اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں، دنیا کے پیسوں کی خاطر، دنیا کے بینک بیلنس کی خاطر، دنیا کے سٹیٹس کی خاطر اپنی آخرت کو اس طرح سے بھول چکے ہیں جیسے کہ انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے۔ اگر یقیناً اگر یہ لوگ پڑھے لکھے ہوتے، دنیا کی ڈگری جو ہوتی ہے نا، قرآن کی ڈگری کے سامنے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ دنیا کی ساری جتنی ڈگریاں ہیں وہ لے لے انسان، اگر قرآن کی ڈگری انسان کے پاس نہیں ہے تو سمجھے وہ جاہل ہے۔ اور جو قرآن پڑھ کے ظلم کریں، ستم کریں، قرآن پڑھ کے ناانصافی کریں، قرآن پڑھ کے رب کو بھول جائیں، تو اس شخص جیسا بھی ظالم کوئی نہیں تھا، وہ جاہل ہے، وہ بھی جاہل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فیصلہ ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے عالم ہی لوگ ہیں۔ تو یقیناً جس نے قرآن کو پڑھا ہے، جس نے قرآن کی آیات کو سمجھا ہے، جس نے رب کی پہچان کی ہے، اگر حکومت ایسے شخص کے ہاتھ میں آتی ہے تو یقیناً وہ اپنے آخرت کے انجام سے وہ بے فکر نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی آخرت، اور یہ گھروں میں بھی، ملک کے اوپر جس کے پاس اتھارٹی ہے، میرے اور آپ کے پاس بھی اتھارٹی ہے، بڑی بہن کے پاس بڑی اتھارٹی ہوتی ہے، بڑے بھائی کے پاس بڑی اتھارٹی ہوتی ہے، آپ باقیوں کو بھول جائیں۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں اپنی چارپائی کے نیچے ڈنگوری پھیرے، آج آپ اپنی چارپائیوں کے نیچے ڈنگوری پھیرے، ہم نے باقیوں کو بھول جائیے، اپنے انجام کی فکر کیجیے۔ یہ جو امیاں بیٹھی ہیں، امیوں کے پاس بھی اتھارٹی ہے نا، بیٹوں کو کچھ اور کھلاتی ہیں، بیٹیوں کو کچھ اور کھلاتی ہیں، اور بیٹوں کے لیے خالص دودھ رکھ لیں گی تو بیٹیوں کو کہتی تو چائے پی لیں، بیٹے کو مکھن والا پراٹھا اچھا بنا کے دیں گی تو بیٹی کو
ڈالٹے گھی کا بنا دیتی ہیں، خواتین کرتی ہیں، بیٹوں کو شردائی پلاتی ہیں تو بیٹی کے لیے تو شربت پی لے، کرتی ہیں۔ اور بیٹا کہہ رہا ہوتا ہے ماما میں نے انڈا پراٹھا کھانا ہے، تو بیٹے کو انڈا پراٹھا دے دیتی تو بیٹی مانگتی کہتی تو سالن کھا لے۔ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ ایسے ہوتا ہے۔ اور ابا جان بھی ایسے کرتے ہیں، ایک بیٹے کو پیسے تھوڑے دے دیے، ایک کو زیادہ دے دیے، ایک کو تھوڑا سا اپنے زیادہ قریب کیا، ایک کو کم قریب کیا، بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر ایک کے نام زیادہ زمین لگوا دی تو دوسرے کو کم حصہ دیا، ایک کو مہنگا والا حصہ دے دیا، دوسرے کو سستے والا دے دیا، اسے کہا تو یہی تیرے لیے یہی ٹھیک ہے۔ تو بے انصافی تو بے انصافی ہے۔ اور میرے رب نے آج کی آیت میں آپ کیا کہا؟ جنہوں نے نیک اعمال کی ہوں گی ان کو اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، کس کے ساتھ؟ بالقسط، قسط کے ساتھ دے گا، انصاف کے ساتھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ انصاف مجھے اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ ہماری کمیاں کوتاہیاں دور کر دے، کمیاں کوتاہیاں دور کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور یہ ہر ماں کر لیتی ہے، ہر باپ کر لیتا ہے، اور ہے بہت مشکل ہے، لیکن اجر دیکھیے گا کتنا بڑا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ هو الذی، اللہ وہی ہے، رب تمہارا وہی ہے، جعل الشمس، جس نے بنایا سورج کو ضیاء، تیز روشنی والا، ضیاء، والقمر، اور چاند کو نورا، نور والا، وقدرہ، اور اس نے مقرر کی ہیں اس کی منازل، منزلیں۔ بامحاورہ ترجمہ هو الذی جعل الشمس، وہ اللہ ایسا ہے جس نے سورج کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی، وقدرہ منازل، اور اس کے لیے منزلیں مقرر، تاکہ تم برسوں کی گنتی، سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لو۔ اللہ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی، وہ یہ دلائل ان کو صاف صاف بتا رہا ہے جو دانش رکھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں۔ یہ آیتیں ان کو صاف صاف کھول کر بیان کر رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر کہا کہ اللہ وہ ہے جس نے چمکتا ہوا سورج اور روشن چاند بنایا، ضیاء، جعل الشمس ضیاء، ضیاء ذو کے ہم معنی ہے، جس کا مطلب ہے سورج کو چمکنے والا، چاند کو نور والا، یا پھر انہیں مبالغے کے طور پر محمول کیا جائے، گویا یہ بذات خود ضیاء اور نور ہے، چاند اور سورج بذات خود ضیاء اور نور ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق اور اس کی تدبیر کے ذکر کے بعد، پیچھے دیکھیں، زمین و آسمان کی تخلیق کا تذکرہ کیا، پھر تدبیر کا تذکرہ کیا، اب اس کے بعد بطور مثال کچھ اور چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کا تعلق بھی تدبیر کائنات سے ہے، جس میں چاند اور سورج کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ میں نے سورج اور چاند کو ضیاء بنایا۔ اور وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین، ہم نے چاند کی اس کی منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو۔ ان منزلوں سے مراد وہ مسافت ہے جو وہ ایک رات اور ایک دن میں اپنی مخصوص حرکت یا چال کے ساتھ طے کرتا ہے۔ یہ 28 منزلیں ہیں، ہر رات کو ایک منزل پر چاند پہنچتا ہے۔ 28 منزلیں ہیں، ہر رات کو ایک منزل پر چاند پہنچتا ہے جس میں کبھی خطا نہیں ہوتی۔ پہلی منزلوں میں وہ چھوٹا اور باریک نظر آتا ہے، دھاگے کی طرح پہلے دن، دوسرے دن پھر تھوڑا سا جیسے موٹا دھاگا ہو، پھر تیسرے دن اس طرح سے، پھر بتدریج وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ 14ویں شب یا 14ویں منزل پر وہ مکمل بدر کامل بن جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ سکڑنا، 14 کے بعد پھر وہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ آخر میں 1 یا 2 راتیں چھپا رہتا ہے اور پھر حلال بن کر طلوع ہو جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو، یعنی چاند کی ان منازل اور رفتار سے ہی مہینے اور سال بنتے ہیں جن سے تمہیں ہر چیز کا حساب کرنے میں آسانی رہتی ہے، یعنی سال 12 مہینے کا اور مہینہ 29 یا 30 دن کا، ایک دن 24 گھنٹے کا،
یعنی دن اور رات کا، جو ایام استوا میں 12 گھنٹے اور سردی گرمی میں کم و بیش ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیاوی منافع اور کاروبار ہی ان منازل قمر سے وابستہ نہیں ہے، دینی منافع بھی ان سے وابستہ ہے۔ اسی طلوع ہلال سے حج کے ایام، صیام ایام یعنی صیام رمضان، اشہر حرم، عیدین اور دیگر عبادات کی تعیین بھی ہوتی ہے جن کا اہتمام ایک مومن کرتا ہے۔ 14ویں یہ چاند سے 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ان بے شک فی اختلاف اللیل، رات کے آنے جانے میں، یعنی آگے پیچھے ہونا رات دن کا، رات اور دن کے آنے جانے میں، وما خلق اللہ، اور جو کچھ پیدا کیا اللہ نے، فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، آیات لقوم یتقون، یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یتقون، ڈرتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں، ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، اور اللہ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے لیے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یرجون، بے شک وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کی، ورضوا، اور وہ سب خوش ہو گئے، بالحیات دنیا، دنیاوی زندگی پر، واطمأنوا، اور وہ سب مطمئن ہے، بہا، اس سے، والذین، اور وہ لوگ جو ہم وہ عن آیاتنا، ہماری آیات سے، غافلون، غافل ہیں۔ جن لوگوں کے پاس ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے، جن لوگوں کے پاس ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے، اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اسی میں جی لگا بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ اولئک، یہ سب لوگ، اولئک، یہ سب لوگ جن کا پیچھے تذکرہ ہوا ہے، یہ سب لوگ ایسے ہیں، مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا، اس وجہ سے جو وہ یکسبون، کماتے تھے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے کیا ہے، ساتھ یہ بھی بتا دیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ ان الذین، کافروں کا تذکرہ کیا، مطلب جو لوگ یقین نہیں رکھتے، جو یقین نہیں رکھتا وہ کافر ہے۔ جن لوگوں کا یقین نہیں، ان کے مقابلے میں جہنم کا تذکرہ ان کا کر کے، ان کے ٹھکانے کا کر کے، مقابلے میں کیا کر دیا، ایمان والوں کا تذکرہ۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے اعمال کیے نیک، یہدیہم، رہنمائی کرے گا ان کی، ربہم، ان کا رب، بِایمان، وہ رب جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا، یہ ہے تمہارا رب، بِایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، فی جنات النعیم، فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں میں۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کہ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا رب ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے ہدایت کرے گا، نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ان کے منہ سے یہ بات، ان کے نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی۔ اور آگے کیا ہوگا، دعواہم، ان کی پکار، فیہا، اس میں، کس میں، باغات میں، نعمتوں والے باغات میں، نعمتوں والی جنت میں، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وتحیتہم، اور ان کی دعا، فیہا، اس میں، سلام، سلام ہوگی، وآخر دعواہم، اور ان کی آخری پکار ہوگی، ان الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کہ ان کے منہ سے، جب وہ جنت کے باغوں میں بیٹھے ہوں گے تو ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا، السلام علیکم،
اور ان کی آخر بات یہ ہوگی کہ تمام تعریفیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ اچھا، پیچھے والی یہ 2-3 آیات کا یعنی ہمیں ترجمے سے سمجھ آ گئی ہے کہ ایمان والوں کے لیے کیا ہوگا، اور یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ دنیا میں ایمان کی وجہ سے، دنیا میں ایمان کی وجہ سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے لیے پل صراط سے گزرنا بھی آسان کر دے گا۔ پہلے تو مرنے کا وقت آسان ہوگا، مرنے کے بعد قبر کی گھاٹیاں آسان ہوگی، قبر کے بعد ان کا قبروں سے اٹھنا آسان ہوگا، پل صراط کا سفر آسان ہوگا، محشر کے میدان کی جو سختیاں ہوں گی وہ آسان ہوں گی ان کے لیے، اور آخر کار جنت کے بالا خانے، اور بیٹھے ہوں گے جنت کے بالا خانوں میں تو ایک دوسرے کو آپس میں جو کلام ہوگا وہ السلام علیکم، اور پھر کیا کریں گے؟ الحمدللہ، آخری کلام، آخری بات ان کی الحمدللہ رب العالمین، یعنی وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، دعا کریے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب